حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی نظام الدین اولیاء 8ویں صدی ہجری کے یہ مجدد ہوئے ہیں. 8ویں صدی ہجری کے مجدد ہوئے ہیں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء. یہ مرید ہیں حضرت بابا فرید کے. ہاں، بابا فرید زہد الانبیاء، شیخ الاسلام والمسلمین. بابا فرید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید ہیں اور پیر ہیں امیر خسرو کے. کس کے پیر ہیں؟ حضرت امیر خسرو. نمی دانم چے منزل بود شب جائے کے من بودم. نمی دانم چے منزل بود شب جائے کے من بودم. بہر سو رقص بسمل بود شب جائے کے من بودم. پری پیکر نگارے سرو قدے لالا رخ سارے سراپا آفت دل بود شب جائے کے من بودم. بولو سبحان اللہ. نہیں سمجھ آئی پھر بولو. قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ تعالی علیہ آپ تقریر فرما رہے تھے انگلش میں، ٹھیک ہے. ایک ریڈی والا وہ کہہ رہا زندہ باد زندہ باد زندہ باد. تو ایک بابو پینٹ کوٹ پہنے ٹائی لگائے انگلش سمجھنے والا وہ اس ریڈی والے کے پاس اکیلے بیچ رہا تھا. وہ کہتے ہیں تو زندہ باد کے نعرے لگا رہا ہے، وہ تو انگلش میں تقریر کر رہے ہیں، تمہیں سمجھ آ رہی ہے؟ کہتے ہیں سمجھ آئے نہ آئے مجھے پتا ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں، مجھے پتا ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں. اس نے پوچھا کیا کہہ رہے ہیں؟ انہیں کہا کہ بن کے رہے گا پاکستان، بن کے رہے گا، بن کے رہے گا پاکستان. پری پیکر نگارے سرو قدے لالا رخ سارے سراپا آفت دل بود شب جائے کے من بودم. بولو سبحان اللہ. ریڈی والے کی طرح کہہ دو سبحان اللہ. خدا خود میر مجلس اندر بود لامکاں خسرو. خدا خود میر مجلس بود اندر لامکاں خسرو. محمد شمع محفل بود شب جائے کے من بودم. پھر کیوں نہ اس یار کا، اس محبوب کا ہم ذکر کریں جس کا ذکر خود اللہ کر رہا ہے. 3 مرحلے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے، نبی پاک کے معراج کے. پہلا مرحلہ صحن کعبہ سے ام ہانی کے گھر سے بیت المقدس مسجد اقصی تک. پہلا مرحلہ یہاں سے وہاں تک، یہ پہلا مرحلہ ہے. اس کو بولتے ہیں اسراء، اس کو بولتے ہیں اسراء. دوسرا مرحلہ وہ ہے مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا. اسے بولتے ہیں معراج، اسے بولتے ہیں معراج. اور تیسرا مرحلہ سدرۃ المنتہا سے دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا فاوحی الی عبدہ ما اوحی. یہ تیسرا مرحلہ ہے. یہ ہے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا مرحلہ سفر معراج کا، سیر معراج کا، اور اس کو بولتے ہیں اعراج۔ کیا بولتے ہیں؟ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے نا؟ سادی سادی باتیں۔ حضرت خواجہ علاؤالدولہ سمنانی علماء یہاں تشریف فرما ہیں، آپ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا ہے وہ 3 طرح کا ہے، اس کی 3 قسمیں ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے، اس ذات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کی 3 کیفیتیں، 3 حالتیں ہیں۔ ایک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت، ایک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت، اور ایک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت۔ 3 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں ہیں، شانیں ہیں، حالتیں نہیں، شانیں ہیں۔ ایک شان شان بشریت، ایک شان شان نورانیت، اور ایک شان شان حقیقت۔ قرآن کی 34 سے زیادہ اقسام ہیں آیات کی۔ اگر آپ علوم القرآن کا مطالعہ کریں، امام جلال الدین سیوطی کی الاتقان، ٹھیک ہے، زرخشی کی مناہل العرفان، اور دوسرے جو علوم القرآن پر لکھنے والے اور پڑھنے والے ہیں ان کا مطالعہ کریں، 34 سے زیادہ تعداد ہے قرآن پاک کی آیات کی اقسام کی۔ آیات وعدہ ہیں، آیات وعید ہیں، آیات قصص ہیں، آیات امر ہیں، آیات نواہی ہیں، اور بہت ساری تبشیر ہیں، تنذیر ہیں، بہت ساری 34 قسم کی یہ آیات ہیں۔ ان میں جو عام جو بیان کی جاتی ہیں وہ 3 ہیں، آیات متشابہات، آیات محکمات، اور حروف مقطعات۔ یہ جو حروف مقطعات، مقطعات کا مطلب ہے ٹوٹے ہوئے، مقطعات کا مطلب ٹوٹے ہوئے، چلو جن کو سمجھ آ رہی ہے وہ غور کریں، بس ٹوٹے ہوئے، جیسے الف لام میم، کاف ہا یا عین صاد، ہا میم عین سین کاف، طا ہا یا سین، ٹھیک ہے نا؟ یہ حروف مقطعات ہیں۔ معنی آتا ہے کسی کو؟ بولو یار، آتا ہے کسی کو؟ نہیں، کوئی نہیں آتا۔ حتیٰ کہ بڑے بڑے مفسر، بڑے بڑے ترجمہ کرنے والے، ان نے وہی لفظ نیچے لکھ دیے ہیں، دعویٰ کیا ترجمہ کرنے کا، ہم قرآن پاک کے مترجم ہیں، ترجمہ کرنے والے ہیں، لیکن نیچے وہی لکھ، کوئی نہیں جانتا۔ پھر کچھ آیات ہیں جو انسان پڑھتا ہے، ترجمہ کر لیتا ہے، لیکن اللہ کی مراد کیا ہے، اللہ کیا کہنا چاہتا ہے، کوئی پتہ نہیں۔ انہیں آیات متشابہات کہتے ہیں۔ اور کچھ آیات محکمات ہیں جو آپ ترجمہ بھی کرتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، اس کا مطلب بھی سمجھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آیات محکمات یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت پر نازل ہوئی ہیں، یہ نبی پاک کی بشریت پر نازل ہوئی ہیں۔ آیات متشابہات یہ نبی پاک کی نورانیت پر نازل ہوئی ہیں، اور حروف مقطعات یہ نبی پاک کی حقیقت پر نازل ہوئے ہیں۔ اللہ جانے جس نے یہ آیات نازل کی ہیں یا جس محبوب پر یہ آیات نازل ہوئی ہیں وہ جانے اس کا معنی کیا ہے، ٹھیک ہے۔ 3 سفر ہیں، 3 طرح کی آیات ہیں، اور 3 نبی پاک کی شانیں ہیں۔ بیت الحرام سے مسجد اقصیٰ تک یہ نبی پاک کی بشریت کی معراج تھی، یہ نبی پاک کی بشریت کی معراج تھی۔ کوئی بشر اتنے تھوڑے وقت میں سعودی عرب سے یروشلم رات کے تھوڑے سے حصے میں نہیں جا سکتا، کوئی بشر نہیں جا سکتا۔ یہ نبی پاک کا معجزہ معراج بشریت ہے،
کہ اتنی دیر میں کوئی تقلیلاً لیلاً رات کے تھوڑے سے حصے میں نہیں جا سکتا. اگر جہاز بھی جائے گا نا وہ بھی 2-3 گھنٹے 4 گھنٹے لگائے گا, وہ بھی 4 گھنٹے لگائے گا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا معجزہ یہ ہے کہ معراج کی رات سعودی عرب سے مکہ المکرمہ سے بیت المقدس تھوڑے سے حصے میں لیلاً پوری رات نہیں, رات کے تھوڑے سے حصے میں کتنا حصہ لگا ہے, کتنا ٹائم لگا ہے. صرف یہاں سے وہاں تک نہیں, سارے معراج کا سفر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے بھی ہیں واپس بھی آئے ہیں. جب واپس تشریف لائے ہیں کنڈی ہل رہی تھی, جس وضو سے پانی کر کے گئے تھے وہ پانی ابھی بہہ رہا تھا, جس بستر سے اٹھ کر گئے تھے اس کی ابھی گرمی ختم نہیں ہوئی تھی, اس کی ابھی گرمی ختم نہیں ہوئی تھی. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ بولو سبحان اللہ. پھر 3 سفر ہیں سفر معراج کے. پہلا سفر مسجد اقصی سے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. دوسرا مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک, اور پھر سدرۃ المنتہا سے آگے دنا فتح اللہ تک, اللہ رب العزت کی حریم ذات تک. جو دوسرا سفر ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کا سفر ہے. اور تیسرا سفر جو سدرۃ المنتہا سے آگے ہے, جہاں جبریل جا کر رک گئے, فرشتے رک گئے, نوری سارے رک گئے, کوئی آگے نہیں بڑھا اس سے آگے صرف نبی پاک کی ذات, صرف نبی پاک کی ذات جلتے ہیں جس مقام پر جبرائیل کے اس کی حقیقتوں کے شناسہ تمہیں تو ہو. اب 3 سفر ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے, 3 پر ہی گفتگو کرتے ہیں. 3 سفر ہیں نبی پاک کے جن کا شورا مچا ہوا ہے. ایک سفر طائف, سفر طائف کا سفر پڑھنے والے پڑھتے ہیں جب تو دل خون کے آنسو روتا ہے. ایک سفر ہجرت, ایک سفر ہجرت, اور ایک سفر معراج. سفر طائف کے جو ساتھی بنے وہ زید بن حارثہ, زید بن حارثہ جو نبی پاک کے غلام, سارے غلام ہیں, سارے نبی پاک کے غلام ہیں, لیکن ان کو خصوصی غلامی کا شرف حاصل ہے. یہ اس سفر کے ساتھی ہیں, طائف کے سفر کے ساتھی حضرت زید بن حارثہ. اور ہجرت کے ساتھی مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی جو ہجرت کی ہے اس کے ساتھی وہ کون ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. اور معراج کے ساتھی جبریل امین. ان ساتھیوں کی شان دیکھیں, ان کا مرتبہ دیکھیں, ان کا مقام دیکھیں, ان کی عزت دیکھیں, ان کی رفت دیکھیں. جو جو نبی کے ساتھ ہو جاتا ہے, جو جو نبی کے ساتھ ہو جاتا ہے, زید بن حارثہ ساتھ ہوتا ہے, غلاموں کا سردار بن جاتا ہے. ابو بکر انبیاء کے بعد ساری انسانیت کا سردار بن جاتا ہے, اور جبریل امین فرشتوں کا سردار بن جاتا ہے. تین مرحلے ہیں. پہلا مرحلہ بیت الحرام سے مسجد اقصی تک, مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک, سدرۃ المنتہا سے آگے. اب یہاں صرف ایک جملہ کہتا ہوں اور بات ختم کرتا ہوں. ایک جملہ کہتا ہوں.
یہ مکہ المکرمہ سے مسجد اقصی تک یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج نہیں، یہ معراج نہیں، یہ سیر ہے، یہ سفر معراج ہے۔ یہ نبی پاک کی معراج نہیں، لوگ کہتے ہیں نبی پاک کی معراج ہی ہے نا، یہ معجزہ معراج ہے، یہ معراج نہیں۔ اور پھر مسجد اقصی تک، مسجد اقصی سے لے کر سدرۃ المنتہا تک، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان، پھر سدرۃ المنتہا، پھر جنت المأوا، پھر جنت کی سیر، پھر جہنم کا مشاہدہ۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج نہیں، یہ سفر معراج ہے، سیر معراج ہے۔ پھر سدرۃ المنتہا سے آگے سارے جہان، ہواؤں کے کرے، نار کے کرے، برودت کے کرے، حرارت کے کرے، پھر اسماء و صفات کے جہان، یہ سارا کچھ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کا جو سفر ہے وہ ہے۔ اور پھر معراج کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ نبی پاک کی معراج یہ ہے کہ جو کام کوئی نہیں کر سکا، جو نظارہ کوئی نہیں کر سکا، جو کوئی نہیں دیکھ سکا، اس کو نبی پاک نے دیکھا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جیوے 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 جیوے۔ سر کی آنکھوں سے، سر کی آنکھوں سے، ما زاغ البصر وما طغیٰ کی آنکھوں سے اس ہستی کو دیکھا ہے جو نہ دکھنے والی ہے، جو نہ دکھنے والی ہے، جو نہ دکھنے والی ہے، اس کو دیکھا ہے۔ خدا دکھنے والا نہیں ہے، اگر وہ دکھنے والا ہوتا سارے دیکھتے اسے، اسے سارے دیکھتے۔ اگر وہ دکھنے والا ہوتا تو اسے سارے دیکھتے۔ اگر خدا کو، اس نہ دکھنے والی ذات کو اگر کسی نے دیکھا ہے تو یہ نبی پاک کی ذات نے دیکھا ہے۔ یہ آپ کی معراج ہے، اور یہ معراج کسی کو حاصل نہیں ہے، یہ معراج کسی کو حاصل نہیں ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی معراج ہے کہ اس ذات کو دیکھا۔ دیکھیں نا، معجزہ کہتے ہیں جو عقل میں نہ آئے۔ تعریف علماء سے پوچھے نا، معجزے کی، کرامت کی، قدرت کی تعریف کیا ہے؟ جو عقل سے ورا ہو۔ اور اللہ رب العزت کی ذات وہ ذات ہے جو دکھنے سے پاک ہے، جو دکھنے سے پاک ہے، وہ دکھنے والی ذات نہیں ہے۔ تو جو دکھنے والی، جس کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، جس کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، اس کو دیکھنا ہی معجزہ ہے نبی پاک کا، اس کو دیکھنا ہی نبی پاک کا معجزہ ہے۔ یہ معجزہ ہے نبی پاک کا کہ جس ذات کو کوئی نہیں دیکھ سکا، اس ذات کو میرے آقا والضحیٰ کے چہرے والے محبوب نے جا کر دیکھا ہے معراج کی رات۔ کوئی کہتا ہے جبریل امین کو دیکھنے گئے تھے، پڑھے نا آپ ان کی کتابیں، معراج کا مقصد کیا ہے؟ معراج کیا ہے کہ جا کر جبریل کو دیکھا ہے سدرۃ المنتہا۔ جبریل تو وہ ہے جو ہر وقت حضور کی بارگاہ میں رہتا تھا، 24,000 مرتبہ ہاتھ باندھے محبوب کی بارگاہ میں کھڑا ہے۔ اور مدینہ المنورہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقت جبریل کو دیکھا ہے۔ اگر کوئی اگلی بات کرتا ہے کہ حقیقت جبریل کو دیکھنے کے لیے آپ وہاں گئے ہیں، مدینہ المنورہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقت جبریل کو دیکھا ہے۔ وہاں جو نبی پاک تشریف لے گئے ہیں وہ اللہ رب العزت کے دیدار کے لیے گئے ہیں۔ اس ذات کا، اس ہستی کا دیدار کیا ہے کہ جس کا دیدار کسی نے نہیں کیا، کسی نے نہیں کیا، اس ہستی کا دیدار جا کر وہاں کیا ہے۔ اور پھر
جب دیدار کر لیا نا، موسیٰ علیہ السلام نے تمنا کی تھی، دیکھا نہیں، قرآن پاک پڑھیں آپ، تمنا کی تھی، رب آرینی، اے اللہ میں تجھے، اپنی خواہش کا اظہار کیا موسیٰ علیہ السلام نے، اپنی تمنا کا اظہار کیا کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اور جواب آیا لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا، یہ نہیں کہا کوئی نہیں دیکھ سکتا، یہ نہیں کہا کوئی نہیں دیکھ سکتا، صرف ایک ہی دیکھنے والا ہے، وہ دیکھے گا، تو نہیں دیکھ سکتا اور کوئی نہیں دیکھ سکتا، موسیٰ ایک ہے دیکھنے والا، بس وہ مجھے دیکھے گا اور کوئی نہیں دیکھے گا۔ پھر آگے کیا ہوا؟ پھر دل رکھنے کے لیے، موسیٰ پیارے ہیں نا اللہ کے، دل رکھنے کے لیے کہ موسیٰ تو نے سوال کیا ہے، کوئی اٹھ کر یہ نہ کہے کہ موسیٰ کی دعا ہی قبول نہیں ہوئی، اچھا موسیٰ ایسا کر، کیونکہ تو میرا بڑا پیارا ہے نا، تو دیکھ میں تجلی ڈالتا ہوں، میں تجلی ڈالتا ہوں، اگر میری تجلی سے پہاڑ قائم رہا نا تو پھر تو بھی دیکھ لے گا، فسوف ترانی، پھر تو بھی دیکھ لے گا، اگر پہاڑ قائم رہا۔ محدثین مفسرین علماء کہتے ہیں کہ جب وہ تجلی اس وقت جو اللہ رب العزت نے نازل کی، اس تجلی کے ساتھ آنکھیں دو چار ہوئی ہیں موسیٰ علیہ السلام، اس تجلی کے اترتے ہوئے دیکھا ہے موسیٰ علیہ السلام نے، نظر پڑی ہے اس تجلی پر، اس تجلی پر نظر پڑی ہے موسیٰ علیہ السلام کی، اور جب وہ نظر پڑی ہے نا، کس کی تجلی تھی؟ اللہ رب العزت کی، یا اور بھی اقوال ہیں، اللہ رب العزت کے کسی بھی صفت کی تجلی تھی، کسی اسم کی تجلی تھی، کوئی اور تجلی تھی اللہ رب العزت کی، اس تجلی کے صرف اس پر نظر پڑی ہے، اس پر، اس تجلی پر نظر پڑی ہے، اس نظر پڑنے پر موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ کی بینائی کا کیا عالم ہے؟ علماء سے پوچھئے کہ 30 میل تک، 30 میل تک رات کے اندھیرے میں، رات کے اندھیرے میں کالے پتھر پر کالی چونٹی، کیڑی، رات کے اندھیرے میں کالے پتھر پر کالی چونٹی جب چلتی ہے تو موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھتے ہیں جس نے صرف تجلی دیکھی ہے، جس نے صرف تجلی گزرتی ہوئی دیکھی ہے، اس کی بینائی کی تو یہ کیفیت ہے، اور جس نے ذات کو دیکھا ہے، جس نے ذات کا مشاہدہ کیا ہے، جس نے حسن لم یزل کو دیکھا ہے، جس نے اللہ رب العزت کی ذات کا نظارہ کیا ہے اور خود اس کی گواہی خدا دے رہا ہے، ما زاغ البصر وما طغى، معبود موسیٰ نے دیکھا تھا، تجلی کو دیکھا تھا، بے ہوش ہو کر گر گیا تھا، اور تیری تو ذات وہ ذات ہے، تیرا دیکھنا ایسا دیکھنا ہے کہ نہ تو نے آنکھ جب کی ہے اور نہ تو ڈولا ہے۔ تو معراج کی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کا دیدار کرنے کے لیے، اللہ کا یہ معراج ہے آپ کی، کیونکہ اس ذات کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، نہ وہ دکھائی دیتا ہے، جو دکھائی دے وہ خدا نہیں ہوتا، جو دکھائی دے کیا ہوتا ہے وہ؟ اگر دکھائی دیتا سارے دیکھتے، جو دکھائی نہ دے اسے خدا کہتے ہیں، اسے خدا کہتے ہیں، وہ دکھائی نہیں دیتا۔ اگر اس نہ دکھائی دینے والے کو اگر کسی نے دیکھا ہے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور یہ معجزہ ہے، یہ معجزہ ہے نبی پاک کا، یہ معجزہ ہے نبی پاک کا معراج کا۔ سفر کا جانا وہاں تو اور بھی لوگ شاید گئے ہوں، سدرۃ المنتہا تک گئے ہیں، جبریل نہیں جاتا،
سدرۃ المنتہا، اگر یہ معجزہ ہے تو بات تو جبریل بھی کیا ہے، اور پھر فرشتے بھی. آپ پڑھ لیں یہ اس سورت کو پڑھ لیں کہ سدرۃ المنتہا پر کتنے فرشتے ہیں. وَإِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى، پڑھیں اس آیت کو کہ اس سدرہ کو کس انداز میں فرشتوں نے، ملائکہ نے گھیر رکھا ہے. سونے اور چاندی کی طرح اس درخت کو فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے، سجایا ہوا ہے. اگر سدرۃ المنتہا تک جانا یہ معجزہ معراج ہے، وہاں تو پھر فرشتے بھی گئے ہیں، وہاں جبریل بھی کیا ہے، تو پھر اس معراج میں جبریل بھی شریک ہے، اس کو بھی معراج ہوئی ہے. نہ، یہ جو معراج 27 رجب کو ہوئی ہے نا، 27 رجب کو جو معراج ہوئی ہے، اس معراج کا کیا معنی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کی آنکھوں سے، خواب میں نہیں، خیال میں نہیں، تصور میں نہیں، اپنی سر کی آنکھوں سے اللہ رب العزت کا دیدار کیا ہے. اب آخری جملہ کہتا ہوں، وہ دیدار کیسے ہوا ہے؟ کیسے، ایسے، ویسے، تیسے کی بات ہی نہیں، کیونکہ یہ باتیں ایسی کیسی ہیں ہی نہیں. بس کیسے ہوا ہے؟ جس کا دیدار ہوا ہے وہ جانے، یا جس نے دیدار کیا ہے وہ جانے. بس اس سے آگے بات ہی کوئی نہیں. ہم کیسے بات کریں؟ ہم کیسے بات کریں؟ ہم نے تو دیکھا ہی نہیں. یہ بس ان کی معراج، ہماری معراج کیا ہے؟ یہ ان کی معراج تھی، ہماری معراج کیا ہے؟ تیری معراج کہ تو یہ بھی کوئی گل نہیں، لو قلم تک، بس لو قلم تک رکھ دیا نا. ایک آخری اور بات کر دوں، بات کہ نہ کروں؟ آخری کر کے پتہ نہیں کتنے لمبے کر گیا ہوں میں. اصل میں بات جو ان کی ہو رہی ہے، میری بات بن گئی تیری بات کرتے کرتے. ان کی بات کر کے ہم اپنی یہ لو قلم کی بات کریں، صرف علماء کی یہ بات کرتا ہوں میں. ہمارا اہل سنت کا، بلکہ جو مومن ہے، مسلمان ہے، اس کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم افضل الخلق ہیں. افضل الخلق ہیں، نبی پاک افضل الخلق ہیں. اب خلق میں کیا کیا ہے؟ خلق میں کیا کیا ہے؟ سب کچھ خلق کے اندر ہے. یہ لوہ بولو مخلوق ہے کہ نہیں؟ لوہ خلق مخلوق، قلم مخلوق، کرسی، عرش، حور و غلمان مخلوق، جنت مخلوق، فرشتے سارے مخلوق، اور نبی مخلوق. لیکن کیسی مخلوق؟ افضل الخلق. ساری مخلوق سے افضل وہ نبی پاک کی ذات ہے. تو ساری مخلوق سے جب افضل ہیں تو یہ ساری مخلوق، چاہے لو ہو، کرسی ہو، قلم ہو، دوات ہو، جبریل ہو، فرشتے ہوں، حور و غلمان ہوں، ان سب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات افضل ہے. یہ تو سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ کے اندر رہے ہیں، معراج کی رات. اور میرا نبی تو وہ ہے جو اس سے بھی آگے گزر گیا ہے. اوتوں تیک نہ کوئی اور گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا سدرہ دی حد توڑ گیا.